السلام علیکم، میں ہوں جمال ناصر اور ہمارے ساتھ ترکی کے استاذ محمد علی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ مقالات میں سے 21واں مقالہ جو کہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اور 5 وقتہ نماز کو کیسے ایک انسان اپنے لیے آسان بنا سکتا ہے، تو اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ 21واں مقالہ۔ اس مقالے میں 2 مقام ہیں۔ پہلا مقام: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ عمر جسم اور منصب میں بڑے آدمی نے ایک دن مجھ سے کہا، نماز پڑھنا کام تو بہت اچھا ہے، لیکن روزانہ 5 وقتوں میں 5 دفعہ ادا کرنا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انسان اکتا سا جاتا ہے۔ اس بات پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک میں نے اپنے من کی آواز پر کان دھرا تو سنا کہ وہ بالکل وہی الفاظ دہرا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا تو پتہ چلا کہ میرے من نے بھی سستی اور کسل مندی کی راہ سے شیطان سے وہی سبق حاصل کر لیا ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس آدمی نے جب یہ کلمات کہے تھے تو گویا کہ اس نے تمام نفسہائے امارہ کی زبان سے مستعار لیے تھے، یا یوں کہو کہ تمام نفسہائے امارہ نے اس کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے تھے۔ تو میں نے کہا، میرا نفس چونکہ امارہ ہے اور جو اپنی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی اصلاح کسی بھی صورت نہیں کر سکتا۔ پھر میں اپنی نفس سے شروع کرتا ہوں۔ یعنی مثلا ہر انسان کے نفس اصل میں یا وہ منصب، عمر اور جسم سے بڑا ایک شخص مولانا بدیع الزمان صاحب یہ سوال پوچھا، مولانا بدیع الزمان کیا کہا؟ ہر انسان کے نفس اسی طرح انسان کے اندر اسی طرح وسوسہ کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، اسی طرح سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کس سے یہ سوال کے لیتی ہے؟ شیطان سے یہ سوال لے کر انسان کے اندر ڈالتے ہیں کہ ہر روز 5 وقت کیوں بہت زیادہ ختم نہ ہوتی، اکتا آتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے نفس پوچھتی ہے، اس کے بارے میں بہت بہتر انشاءاللہ جواب بتا جائے گا۔ اے میرے نفس، جہلی مرکب کی دلدل میں سر تا پا ڈوبے ہوئے اور کاہلی کے بستر پر غفلت کی نیند میں مدہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تم نے یہ جو بڑا بول بولا ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں 5 تنبیہیں سناتا ہوں، ان میں غور کرو۔ پہلی تنبیہ: اے میرے بدبخت من، کیا تمہاری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا تمہارے پاس ایسی چیز کی قطعی ضمانت ہے کہ تم اگلے سال تک بلکہ کل تک زندہ رہو گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عمر دوام کے وہم میں مبتلا رہ کر تم نماز کے تکرار سے اکتانے اور گھبراتے کیوں کرنے لگے؟ یہ ناز و نخرہ جس کا اظہار تم کر رہے ہو، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ تمہاری عمر نہایت مختصر ہے اور یہ بری طرح بے فائدہ ضائع ہو رہی ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ ایک ایسی خدمت اور ایسی ذمہ داری میں صرف کرنا جو انتہائی خوبصورت، پرلطف، راحت بخش، تمہارے لیے سراپا رحمت اور ابدی اور ہمیشہ کی پرسعادت زندگی کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ یہ 1 گھنٹہ تمہارے لیے یقیناً گراں بار اور اکتاہٹ کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس وہ شوق خالص اور ذوق عالی کو حرکت دینے والا بہترین وسیلہ بن جائے گا۔ ہاں، مسئلہ انسان کی غفلت ایک ہے، یہ ہے انسان اپنے ہمیشہ سمجھتا ہے، ابدی اور باقی اس دنیا میں رہنا کی طرح سوچتا ہے۔ اس وقت انسان کے لیے اکتا آتا ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ نماز پڑھے گا، ایسے سوچتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سوچے گا کہ میرا زندگی، میرا حد میں ایسے ایک صنعت، ایسے ایک چیز نہیں ہے کہ میں اگلے سال تک یا کل تک میں زندہ رہوں گا، کل تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ کچھ بھی لوگوں کے ہاتھ میں ایسے ویسے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ آج ہم سوتے ہیں کل نہیں اٹھ سکتے، ممکن کہ نہیں اٹھے گا، انتقال ہو جائے گا، یا کل یا اگلے سال یا 2-3 سال بعد۔ ہمارا سند نہیں کہ کب ہم انتقال ہو جائے گا، اس دنیا ہمارا لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان اپنا ابدی ہر وقت اس دنیا سے ہمیشہ رہنا کے سوچنے کی وجہ سے اکٹے آتا تھے۔ اگر انسان سوچے گا کہ میرا زندگی نہیں جانتا کہ کب ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کل میرا لیے نہیں ہے، میرا زندگی ابھی ہے، ابھی کیا ہے، کون سے وقت نماز ہے، ابھی عشاء ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی عشاء پڑھتا ہوں،
صبح کی یعنی میں صبح کیسے پڑھوں گا اس کی سوچنا کی ضرورت نہیں. کیوں؟ صبح کے ہمارا پہنچنا کی گارنٹی نہیں ہے. اگر صبح نماز ہو گیا ٹھیک ہے، ہاں صبح نماز ہو گیا، اٹھو صبح نماز پڑھ لو، لیکن اس کے بعد یا میں ظہر نماز کیسے پڑھوں گا اس کی سوچنا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ظہر تک پہنچے گا. اگر ظہر آ گیا ہم پڑھیں گا، نہ آ گیا ہمارا مسئولیت کے دائرے میں نہیں ہے. یہ ظہر پڑھنے کے وقت عصر سوچنا کی، عصر پڑھنے کے وقت مغرب سوچنا کی ضرورت نہیں ہے. سوچنے کا مطلب یعنی اپنا بوجھ باندھنا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لیے گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس وقت تک پہنچیں گے. حتیٰ انسان کبھی کبھی ہر لوگ اپنا زندگی میں تجربہ کیا ہو، مثلا عشاء نماز کے تھوڑا دیر کرنے کے وقت انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں گا اتنا، خصوصاً اگر آنے والا سنت میں پڑھے گا تقریباً 13 رکعت ہے. اس لیے عشاء کی نماز کی پہلے سنت پڑھنا کے وقت، نافلہ پڑھنا کے وقت فرض کیسے پڑھوں گا وہی بھی نہیں سوچنا، کیونکہ تم اس تک پہنچنا کی گارنٹی نہیں ہے. اگر فرض پڑھ لیا، فرض آ گیا، فرض پڑھنا کے ساتھ میں وتر نماز کیسے پڑھوں گا وہی بھی سوچنا کی ضرورت نہیں. کون سی وقت آ گیا، کون سی رکعت آ گیا، اس سوچنا، اس وقت انسان کے لیے نماز اتنا آسان بن جائے گا. کیونکہ کیا 5 منٹ ہر وقت میں 5-10 منٹ وضو کے ساتھ کتنا مشکل ہو جائے گا، ان سے تکلیف ایسے ہی ہے ہی نہیں. اس لیے انسان کے ایک بات شیطان کی دھوکہ اور انسان کی غلطی یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا کی طرح سوچتی ہے، اس کی موت نہیں سوچتی. اس کا نماز میں اتنا پورا زندگی میں کیسے کروں، لیکن آپ کا پورا زندگی ہو سکتا ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا، ابھی ہو سکتا ہے کہ کل ختم ہو جائے گا. اس لیے اسی طرح سوچ ہر وقت یہ میرا آخری وقت ہو سکتا ہے. اس لیے یہ آخری وقت یہ کون سی میرا ذمہ داری ہے، کون سی نماز، وہ نماز پڑھنا. اس کے علاوہ سوچنا آنے والا نمازوں کے، آنے والا سال، آنے والا ہفتہ، آنے والا انسان کے سامنے ایسے چیز ہے. شیطان مثلا ایک کام ہے، مثلا آپ کے 10 دن کے کام ہے یا کھانا ہوا چیز ہے، ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھے گا، تم میرا یہ کرنا ہے یا یہ کھانا ہے. انسان کیا کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہے، یہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے. یہ اگر ایک ساتھ کرنا یا کھانا سوچے گا، انسان کی اکتاہٹ آ جائے گا، انسان کی پریشانی ہو جائے گا، لیکن ہاں من ہو جائے گا. اگر انسان اس کا بتایا کہ بھائی آپ کے یہ کام اس وقت ایک ساتھ کرنا نہیں ہے، 10 دن تک کرنا ہے، اور اگر وہ 10 دن تک نہیں پہنچے وہ کرنا بھی نہیں ہے، اس وقت تمہارا کام اتنا ہے، یہ کرنا ہے، اس وقت اس کے لیے کیا کرتے ہیں، آسان بن جاتے. یعنی انسان کے اپنا لیے، میرے لیے اب کیا ہے، صبح کی نماز ہے، 4 رکعت ہے، کیا ہے، ظہر کی سوچنا کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پہنچیے کریں گے، نہیں پہنچے تمہارا ذمہ داری نہیں، گارنٹی ہے. اس لیے کچھ بھی لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بعد پہنچے گا. اس لیے اسی طرح سوچ کر نماز کی اہمیت سے بچ کر کے اپنا لیے آسان بنا سکتے ہیں. دوسری تنبیہ، اے میری شکم پرور من، تم ہر روز روٹی کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، سانس لیتے ہو، کیا ان سب کاموں کا تکرار تنگ دلی اور اکتاہٹ پیدا کرتا ہے؟ بے شک نہیں، کیونکہ ضرورت کا تکرار ملال کا باعث نہیں ہوتا بلکہ لذت کی تجدید کرتا ہے. اس لیے نماز جو کہ میری دل کو غذا فراہم کرتی ہے، میری روح کے لیے آبی حیات ہے، اور میری جسم میں پوشیدہ لطیف ربانی احساسات کے لیے بادی نسیم کا جھونکا ہے. ضروری ہے کہ تمہیں اس طرح کا بنا دے گی کہ پھر تم کبھی بھی اکتاہٹ یا بیزاری کا اظہار نہیں کرو گے. ہاں مسئلہ مطلب اہم چیز ہے. مثلا ہر چیز انسان کے لیے اکتاہٹ نہیں پیدا کرتی. بالکل. مثلا ہم ہر منٹ ہر سیکنڈ میں سانس لیتے ہیں. کون ہے کہ میرا لیے یہ سانس بہت اکتاہٹ کرتی ہے، میں چھوڑوں گا، کیونکہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کے لیے ضرورت بننے کی وجہ اس کی لذت لطف اٹھاتی ہے. ہر وقت ہر پیاز لگنے کے وقت انسان کتنا خوشی سے لطف کے ساتھ پانی پیتے ہیں. کون لوگ ہے کہ گرمی میں میں پانی پینا سے تنگ ہو چکی ہے، چھوڑو میں پانی نہیں پیوں گا، نہیں کہہ سکتا. یا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ہر دن روتے کھانا سے تنگ ہو چکی ہے، نہیں بولتی ہے. کیوں؟ ضروری چیز انسان کے لیے اکتاہٹ نہیں پیدا نہیں کرتی ہے. سانس، پانی، روٹی،
وہ انسان کے لیے ضروری ہونے کی وجہ سے انسان ہر اس کے تکرار کے وقت لطف یہ اٹھاتا ہے. آنکھیں بند کرنا ہاں کھولنا. ہاں وہ خصوصاً ضروری چیز مثلا انسان کے لطف دینے والا چیز وہ مطلب کہ مثلا ایک پھل ہر وقت کھائے گا وہ اکتاتا ہے کیونکہ پھل انسان کے ہر ایک پھل انسان کے لیے ہر وقت ضروری نہیں ہوتی ہے لیکن نہ روتے سانس ہوا انسان کے لیے مجبور زندگی کے لیے مجبوری چیز ہے اس لیے اس کے اکتات نہیں آتے. نماز کیا ہے یہ نماز ہمارا قلب کے لیے روح کے لیے غذا ہے. یعنی قلب کے لیے ایک غذا ہے روح کے لیے ایک پانی کی حیثیت میں رکھتی ہے. ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ ایسے ایک لطائف ایک ایسا مخصوصات بنایا کہ وہ مخصوصات ہر وقت نماز کے پنجرے سے سانس لینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سانس لیتی ہے وہ مر جاتی ہے. اس لیے یعنی انسان نماز سے بھی اکٹھاٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ نماز دل کے لیے غذا روح کے لیے پانی اور انسان کے اندر مخصوصات اور لطائف ربانیہ کے لیے ہوا کے حکم میں ہے. اس لیے وہ بھی اکتاط نہیں کرنا چاہیے. ہر نماز کی انسان کے اندر خوشی اور لطف بڑھانا چاہیے کہ ایسے کرتے ہیں. جی ہاں بے شک وہ دل جو بے حد حساب ہموم و غموم اور آلام و مصائب سے دوچار رہتا ہے جو بے حد حساب اعمال و لذائذ یعنی امیدوں پر فریبتا رہتا ہے اس دل کے لیے قوت اور غذا کا حصول ایک ہی طریقے سے ممکن ہے اور وہ یہ کہ وہ مکمل گریہ زاری کا وسیلہ لے کر اس رحیم و کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے جو علی کل شیء قدیر ہے. اور بے شک وہ روح جس کا تعلق ان مخلوقات کے ساتھ بہت زیادہ ہے جو اس فانی دنیا میں تیز رفتاری سے آتی اور چلی جاتی ہے وہ روح آب حیات سے صرف اسی صورت میں سیراب رہ سکتی ہے جب وہ نماز کے ذریعے اس معبود باقی اور محبوب سرمدی کی رحمت کے چشمے کی طرف رخ کر لے گی. جی ہاں انسان کے جسم میں پایا جانے والا وہ لطیفہ جسے سر کہا جاتا ہے وہ لطیفہ جو انتہائی حساس اور گہرے شعور اور اتاہ لطافت کا مالک ہے وہ ایک نورانی اور ربانی لطیفہ ہے جو دوام و خلود کے لیے پیدا کیا گیا ہے. فطری طور پر وہ دوام و خلود کا مشتاق ہے اور اس جلالت مآب ذات کی تجلیات کو منعکس کرنے والا آئینہ ہے. اس حساس لطیفے کو اس دنیا کے تنگ و تاریک گلوگیر عارضی اور مہلک حالات سے جنم لینے والی اس مشقت قساوت دباؤ اور تناؤ بھری فضا میں سانس لینے کی سخت ضرورت ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ نماز کی کھڑکی کی روبرو کھڑا ہو کر تازہ ہوا اندر کھینچے. ہاں یعنی مثلا وہ دل کی ہر وقت کی پریشانی سے دور کرنے والا چیز کیا ہے نماز ہے. روح کی وہ دنیا کے آلام و مصائب سے وہ تنگ ہونے کے وقت اس کے لیے آب حیات اس کے زندہ رہنے کی چیز کیا ہے نماز کے چشمے سے پیا ہوا وہ معنوی پانی ہے. یا وہ لطیفہ جو ہے ان کے لیے وہ اسی طرح ہر وقت کی دنیا کے مشقت تکلیفوں مصائبوں یا گناہوں سے تنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہر وقت ایک سانس لینے کی پنجے یعنی کھڑکی کیا ہے یہ نماز ہے. نماز یعنی انسان کے لیے ہم غذا کی چیز ہے ہم پانی کے چشمے ہے ہم ہوا کے سانس کے آنا کی کھڑکی کے حکم میں ہے. یعنی کتنے اہم چیز ہے یہ نماز. تیسری تنبیہ اے میرے بے صبر من آج تم ماضی میں کی ہوئی عبادت سے ملنے والی تکلیفوں مشقتوں اور نماز کی صعوبتوں اور سابقہ مصائب سے لاحق ہونے والی زحمتوں کو یاد کر کے تل ملاتے ہو اور پھر آنے والے دنوں میں عبادات و واجبات نمازوں کو ادا کرنے کی خدمات اور مصائب کی تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہو اور پھر جزا فضا کرتے ہو قلت صبر بلکہ عدم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو. خود ہی بتاؤ کہ ایسی حرکت کسی بھی ایسے آدمی سے صادر ہو سکتی ہے جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو. اس بے صبری کے مظاہرے کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہونا سوائے حماقت اور بیوقوفی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کل کو لاحق ہونے والی بھوک اور پیاس کے خوف اور فکر سے آج ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا جائے کہ اب کیا بنے گا مجھے تو کل بہت سخت بھوک لگے گی. جب حقیقت یہی ہے تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آج کی عبادات کے لیے صرف آج ہی سوچو اور کہو
کہ آج کے دن سے 1 گھنٹہ میں ایک خوبصورت، لذیذ اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل فریضے کی ادائیگی اور اس انتہائی عظیم اور بلند مرتبے والی خدمت میں صرف کروں گا جس میں تکلیف تو برائے نام ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہاں آ کر تم محسوس کرو گے کہ تمہاری علم خیز سستی ایک شیریں ہمت اور لذیذ ولولے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سو اے میرے نفس بے صبر من، تم 3 طرح کے صبر کے مکلف ہو: اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر، مصیبت کے وقت صبر۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو اس تنبیہ میں پائی جانے والی جلیل القدر حقیقت کو اپنا قائد بنا لو اور اس سے عبرت اور رہنمائی حاصل کرو اور پورے اعتماد سے مردانہ وار کہہ دو یا صبور، اور پھر صبر کی ان تینوں قسموں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ اور صبر کی اس قوت سے مزین ہو جاؤ اور اسی قوت پر اعتماد کرو جو تم میں ودیعت کر دی گئی ہے، اور یقین رکھو کہ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اگر اسے کسی غلطی سے ادھر ادھر کے کاموں میں بکھرنے نہیں دو گے تو یہ تمام مشقتوں اور آلام و مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہاں مثلا انسان کے یہاں میں کیا بات ہے، یعنی انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ یعنی انسان اگر پیچھے والا چیز کام سوچے گا، آنے والا کام سوچے گا، انسان ہم پہلے بھی تھوڑا بتایا تھا، انسان کے اندر اٹھتے آتا تھا، انسان صرف اس وقت اپنا زندگی اس وقت سوچنا چاہیے، وہ گزارا ہوا وہ وقت ہے جو وہ وقت ہے، اس کے علاوہ آنے والا وقت میں کیا کروں گا، پیچھے والا میں اتنا کیا، ایسے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مثلا انسان فی الحال میں کھانا کھا لیا، اس کے بعد سوچے گا یا میں کل کیا کھاؤں گا، اگر بھوکا رہوں گا، اب اسے میں کیسے بھوکا رہوں گا، میں بھوکا رہوں گا، کتنے یعنی بھی وقوفی بات ہے، کیونکہ کل نہیں آ گیا، اگر آ جائے گا اس کے اندر بھی چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا دے گا، کیوں آپ اسے تم پریشان ہوتے؟ اس لیے انسان اپنا زندگی جس وقت گزارتی ہے اس وقت اپنا زندگی سمجھ کر پیچھے اور آنا کے سوچنا نہیں چاہیے، اور انسان 3 صبر پر مکلف ہے۔ ایک اطاعت پر صبر، یعنی اللہ کے کیا ہوا امر کی اطاعت کرنا، کہ سب میں سے کیا اللہ نماز امر کیا، میں صبر کروں گا نماز کے اوپر، اللہ امر کیا میرا اوپر ایک صبر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین ہے، اللہ تعالیٰ صبر والوں سے ساتھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کیا امر کیا وہ امر کی کرنا کے لیے صبر کروں گا، روزہ رکھنے کے صبر کروں گا، رکھنے کے لیے نماز جاری رکھنے کے لیے صبر کروں گا۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ معصیت کے صبر ہے، یعنی معصیت کیا، گناہوں اللہ کے حرام کیا ہوا گناہوں کو نہ کرنا کی صبر کرنا، یعنی گناہ اس کے سامنے میں صبر کروں گا، نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، صبر کروں گا اس کے بارے میں، میرا جھوٹ بولنا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی معصیت گناہوں کی کرنا کے وقت موقع آئے گا لیکن اس کے نہیں کرنا کے صبر کرے گا انسان کے، دوسرا صبر۔ یا تیسرا کیا ہے؟ مصیبت پر، یعنی انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، رشتہ داروں کی موت آتی ہے، سیلاب آتی ہے، مختلف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مصیبت دیتی ہے، وہ مصیبت پر صبر کرنا تاکہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا نجات بھی دے گا، اسی طرح سوچ کر صبر کرنا، یہ 3 صبر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان یہ 3 صبر کی ذمہ داری اچھی طرح کرے گا، اس کی زندگی اس کے لیے بہت خوشگوار ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے ایک بہترین اطاعت گزار، تقوی دار اور توکل کرنے والا ایک انسان بن جائے گا، بہترین ایک انسان بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صبر کے نصیب فرمایا، عطا فرمایا انشاءاللہ، اسی طرح انسانوں کے اندر شامل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ شامل کرے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔